صبر کے 3 درجات ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صبر کے 3 درجات ہیں اور یہ تینوں فرض ہیں۔ صبر کے 3 درجات اور تینوں فرض۔ صبر کا پہلے معنی سمجھیں۔ صبر کا معنی ہے روکنا، پابند کرنا۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ روکنا، پابند کرنا۔ تو صبر کا پہلا درجہ الصبر علی الطاعات، اپنے نفس کو عبادات کے اوپر، نیکیوں کے اوپر پابند کرنا، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے اور یہ فرض ہے۔ انسان کا دل، انسان کا نفس نہیں چاہتا کہ انسان عبادت کی طرف آئے۔ اللہ کا حکم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی، نفس چاہ رہا ہے چھوڑ دو نماز کو بعد میں دیکھیں گے۔ اب یہ پہلا امتحان، پہلا صبر ہے کہ بندہ اپنے نفس کی غلط خواہش کو روک دے اور اپنے آپ کو عبادت کا پابند بنائے، اللہ کے گھر کی طرف آ جائے، عبادت کے اوپر کاربند رہے، نیکی کو نہ چھوڑے بندہ۔ تو یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ دل نہیں کرتا کہ مال کمایا اپنا ہے اور بندہ کسی اور کو دے دے، اپنی کمائی دوسرے کو دے دے، دل نہیں کرتا بندے کا۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے اور دل کے اندر یہ خیال ڈالتا ہے تمہارا مال ہے اور یہ مال اپنے پاس رکھو گے تو بڑی بڑی ضروریات تمہاری پوری ہو جائیں گی۔ لیکن بندہ جو ہے اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کرتا ہے، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقات بھی دیتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، مساجد مدارس پہ بھی خرچ کرتا ہے، اللہ والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ بھئی پاگل ہے تو اتنا جو ہے نا خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن یہ نیکی کے اوپر اپنے نفس کو پابند کر رہا ہوتا ہے۔ نہیں جی، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ نیک کام کر کے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارے دل کے اندر خوف ڈالتا ہے کہ بھائی اتنا اللہ کے راستے میں دے دو گے تو تمہاری ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اتنا مدارس مساجد میں دے دو گے تو تمہارا فلاں کام رک جائے گا، یہ شیطان تمہارے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں دو گے تو 1 نہیں تو 700 گنا میں بڑھا کر دے دوں گا۔ اب بندہ اپنے آپ کو پابند کرتا ہے، نہیں میں نے اپنی آخرت بنانی ہے، میں نے اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، حلال مال کو حلال راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنے نفس کو پابند کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت کا اور یہ صبر کا یہ پہلا درجہ ہے، الصبر علی الطاعات، نیکی کے اوپر اپنے آپ کو پابند کرنا۔ اور صبر کا دوسرا درجہ الصبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ دل کر رہا ہے خواہشات پوری ہو، گناہ کی طرف دل کرتا ہے جانے کو، لیکن بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ دل کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا، معاملات کے اندر ڈنڈی مار دوں، لیکن پھر بندہ کرتا ہے اگر یہاں میں نے دھوکہ دے دیا تو میں نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ اب بندہ اس گناہ کے کام سے رک جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ سے رک جاتا ہے۔ یہ صبر کا دوسرا درجہ ہے اور یہ بھی فرض ہے۔ اور صبر کا تیسرا درجہ، اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصائب آ جائے، کوئی مشکلات آ جائے تو اللہ کی طرف سے سمجھ کر بندہ جو ہے اس پہ راضی رہے کہ میرے اللہ بڑے رؤوف الرحیم ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نا، یہ مصائب بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچے کی نجاست کو دور کرنے کے لیے وہ ماں اپنے بچے کو صابن لگا رہی ہوتی ہے، تو یہ جب مصائب ہمارے اوپر آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے صابن لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ گناہ سے پاک صاف ہو کر آئے میرے پاس۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر تھا ایاز، تو وہ بادشاہ بڑا جو ہے نا اس سے پیار کرتا تھا، دوسرے وزراء کو جو ہے نا اس سے حسد ہوا۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہ آپ ایاز کو جو ہے نا اتنا محبت کرتے ہو اور دوسروں ہمیں جو ہے نا پوچھتے نہیں ہو، حالانکہ ایاز تو موٹی عقل کا آدمی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں کبھی بتاؤں گا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ جو خربوزہ ہے نا، خربوزہ کوئی میٹھے بھی ہوتے ہیں اور کوئی کڑوے بھی ہوتے ہیں، تو بادشاہ نے ایسے کیا، ایک مرتبہ خربوزے کڑوے منگوائے اور کاٹ کر جو ہے نا سارے وزراء بیٹھے تھے، ایاز بھی بیٹھا تھا، ان کو کاٹ کر دیے، بھائی کھاؤ۔ جو بھی کھاتا ایک چک لگاتا
اور یہ بڑے کڑوے ہیں. ایاز کو دیا, ایاز نے کھایا اور مزے سے کھا رہا ہے. بادشاہ نے کہا بھائی ایاز یہ کڑوے نہیں ہیں. اس نے کہا جی کڑوے تو ہے. کہا پھر تو اتنا مزے سے کیوں کھا رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ ان ہاتھوں سے میں نے کتنی بار میٹھی چیزیں کھائی ہے, ان ہاتھوں سے میں نے کتنی بار میٹھی چیزیں کھائی ہیں, اگر ان ہاتھوں سے ایک مرتبہ کڑوی چیز کھانے کو مل گئی تو یہ میری غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں اس کو تھوک دوں. اللہ کی طرف سے کتنی بار ہمارے اتنا انعامات. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر اللہ کی انعامات کو گننا شروع کر دیں تو ہم گن نہیں سکتے. اللہ کی طرف سے اتنا انعامات کی بارش, اور کبھی اگر مصیبت اور مشکل آ جائے پھر ہم اللہ کا گلہ اور شکوہ شروع کر دیں. یہ عبدیت کے خلاف ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کے ان مقامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکی کے اوپر اپنے آپ کو پابند کرنا, گناہ سے اپنے آپ کو روکنا. اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصائب آ جائیں, مشکلات آ جائیں, اللہ والوں نے ہمیں یہ کر کے دکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مصائب مشکلات ہے. دنیا تو ہے ہی امتحان کا گھر, یہاں تو قدم قدم کے اوپر تھوڑی سی مصیبت اور تھوڑی سی مشقت کو برداشت کرنا پڑے گا آخرت کے منافع حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ اور یہ فہم اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے.